اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے ہیڈ لائن سے آپ تھوڑا سمجھ گئے ہوگے کہ میں کس عنوان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں، گزشتہ کل 9 نومبر کو عالمی یوم اردو منایا گیا۔ محترم شاعر مشرق علامہ اقبال کو بھی یاد کیا گیا۔ گزشتہ کل میں عالمی یوم اردو کے موقع پر اور اسی نسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا پونا شہر میں، جو تعلیمی شہر کہلاتا ہے۔ وہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد میموریل ہال میں ایک پروگرام تھا، تو میں وہاں پر تھا، اس لیے چینل پر آ کر اردو کے تعلق سے کچھ بول نہیں سکا۔ لیکن چلیے آئیے آج تھوڑا سا اردو کے بارے میں، اردو تعصب کا شکار ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اور اردو داں اردو کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دوں گا، شیئر ضرور کر دینا۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ یقیناً اردو ایسی میٹھی زبان ہے کہ لاکھ تعصب اور لاکھ دشمنی کے باوجود بھی اردو کا معاملہ یہ ہے کہ بین الاقوامی زبان بنتی جا رہی ہے۔ یہ اردو کی اندرونی طاقت، اردو کا لب و لہجہ اور لفظ کی خوبصورتی، اردو کی مٹھاس اور اردو کے جملوں کی تاثیر اور حلاوت، اور اردو صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ یورپ، امریکہ، عرب ممالک سمیت پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والی اور لوگوں کی پسندیدہ زبان ہے اور مزید بنتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اردو میں ایک وہ تاثیر رکھی ہے۔ اچھا، ساری زبانیں ہم تو یہ کہتے ہیں سب زبانیں اس پروردگار کی ہے، ساری زبانیں اس کی ہے۔ جی ہاں، لیکن کیا کریں کہ اس ملک میں اردو تعصب اور دشمنی کا شکار ہو گئی، اور اردو کو بھی مسلمان بنا دیا گیا، یا اردو کو ملک کے چند فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر اردو کا گلا گھونٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اردو ہے کہ سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ آئیے شارٹ نیوز بنانا چاہتا ہوں اور شارٹ بات کرنا، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل عالمی یوم اردو کا موقع تھا، اور تمام ہی محبان اردو اور اردو داں نے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا کہ دنیا بھر میں جتنے ہندوستانی سفارت خانے ہیں اور جتنے ہندوستانی آفیسز ہیں وہاں پر اردو زبان کو رائج کیا جائے، ایسا مطالبہ کیا۔ اور یہ لازمی ہے، یہ لازمی بھی ہے۔ اور آج ملک میں بھلے ہی اس زبان کے ساتھ کتنی ہی نفرت کی جائے، مسلمان کے ساتھ تو نفرت کی جاتی ہے، لیکن مسلمان اردو بولتا ہے تو اردو بھی مسلمان بنا دی گئی ہے، جبکہ بڑے بڑے اردو کے بہترین شعراء، ادبا، یہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کی ایک لمبی طویل فہرست ہے جو اردو شعراء کی ہے، اردو ادبا کی ہے، جن میں لمبی فہرست ہے ہندو بھائیوں کی۔ لیکن کیا کریں، مسلم کی سمجھ کر اسے دشمنی کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اب جو اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے شکایت اب غیروں سے نہیں ہے، اپنوں سے ہے۔ اور میں نے گزشتہ کل باقاعدہ پونا کے اس پروگرام میں، جہاں پر JNU کے پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب اور بڑے بڑے ماہرین تعلیم اس وقت موجود تھے، اردو داں موجود تھے، اور 10 اردو اساتذہ کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میں وہاں مہمان خصوصی اور مقرر کے طور پر موجود تھا۔ وہاں پر بھی میں نے کھل کر یہ بات کہی کہ مجھے شکایت غیروں سے نہیں، اپنوں سے ہے۔ بڑی تعداد میں اردو داں اور اردو اساتذہ موجود تھے۔ میں نے کہا کہ اردو کا گلا تو ہم گھونٹ رہے ہیں، اردو کو گلا تو ہم سے ہیں، کہ ہم اگر اردو کی کھا رہے ہیں تو اردو کی گاتے کیوں نہیں؟ عجیب بات، کبھی کبھی تو اچھا پروفیسر کاہے کے جناب اردو کے پروفیسر ہے اور اردو سے PhD ہے، اور
ٹائی کوٹ پہن کر اردو بولنے میں انہیں شرم محسوس ہو رہی ہے اور انگلش بول رہے ہیں. ان کے جو اردو کی برسوں سے کھا رہے ہیں, ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اگر انگلش بولیں گے تو ہمارا اسٹیٹس تھوڑا سا معیار جو ہے ہمارا اعلیٰ ہو جائے گا. یہ ایک مجھے شکایت ہے. اردو کو بولو, اردو بولو, اردو پڑھو, پڑھاؤ, سیکھو, سکھاؤ. اور دوسری شکایت یہ کہ اردو کے پروفیسر, اردو کے اساتذہ, اردو کے ٹیچرز جو اردو کی کھا رہے ہیں, روزگار اردو سے لے رہے ہیں, مگر افسوس ہے کہ اپنی اولاد کو اردو پڑھانے کو تیار نہیں ہیں. ان کی اولادیں جو اردو کی کھا رہے ہیں, ان کی اولادیں بڑی بڑی کانوینٹس انگلش میڈیم کی اسکولوں میں پڑھ رہی ہے. ہم منع نہیں کرتے, بہترین انگلش داں ان کو بنائیے, بہترین اردو داں ان کو بنائیے, قطعاً ہم منع نہیں کرتے ہیں, قطعاً منع نہیں کرتے ہیں. لیکن مجھے اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب انگریز اور مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک میٹنگ ہوئی تو دونوں کے درمیان ایک ترجمان تھا. مولانا ابوالکلام آزاد بہترین اردو میں بات کر رہے تھے, ترجمان ترجمانی کر رہا تھا انگریز سے, تو اس نے ترجمان نے کچھ غلطی کی بولتے بولتے یا تھوڑا سا غلط انداز میں, تو فوراً مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کو ٹوک دیا ترجمان کو اور کہا کہ صحیح ترجمانی انگلش میں, پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحیح ترجمانی اس کی یہ ہے. تو انگریز نے جب سنا کہ آپ تو بہترین انگلش بولتے ہیں مولانا, پھر آپ مجھ سے انگلش میں بات کیوں کر رہے ہیں, آپ اردو میں بات کیوں کر رہے ہیں, آپ انگلش میں انگریزی میں کیوں بات نہیں کرتے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑا جملہ کہا. اردو داں اور اردو کے اساتذہ اور اردو کی کھانے والے مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو سمجھے کہ انہوں نے اس وقت انگریز سے کہا, مولانا ابوالکلام آزاد نے, کہ جو اپنی مادری زبان میں بات نہیں کرتے وہ غلام رہتے ہیں, کبھی ترقی نہیں کرتے. تو مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اپنے دماغوں میں جو غلط فہمی کا شکار ہیں یا بھوت بھرا ہوا ہے کہ انگریزی جب تک نہیں بولے گے ترقی نہیں کرے گی, وہ چیز نکال لو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جو اپنی مادری زبان میں بات نہیں کرتے وہ غلام رہتے ہیں, کبھی ترقی نہیں کرتے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ انگلش اور انگریزی کے اتنے ماہر تھے کہ ابوالکلام آزاد اگر انگریزی بولیں تو انگریز ڈکشنری کھولتا تھا, لیکن وہ اردو میں بات کرتے تھے. تیسری شکایت مجھے یہ ہے کہ اردو کی کھانے والوں کے گھروں میں آپ دیکھو, صبح ایک اردو پیپر, ان کے ایک اردو اخبار ان کے گھر میں نہیں آتا ہے. تو پلیز یہ تھوڑا سا درد دل تھا جو میں غیروں سے نہیں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ خود اردو کی اہمیت کو سمجھیں. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ اپنی اولاد کو آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سکھائے, ہم منع نہیں کرتے, لیکن اپنی اولاد کو اردو بھی سکھائے. اور خصوصاً اس لیے کہہ رہا ہوں اردو بھی سکھائے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا, ہمارے علماء کا, یا قرآن پاک کی تفاسیر کا, یا اسلامی کتابوں کا بڑا ذخیرہ زبان اردو میں موجود ہے, اور دوسری زبانوں بھی موجود ہے, لیکن وہ عکاسی ان زبانوں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے میں خاص طور سے مسلمانوں سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کو بھلے ہی آپ دنیا کی ساری زبانیں سکھائیں, لیکن اردو ضرور سکھائیں تاکہ وہ ہمارے آبا, ہمارے اسلاف, ہمارے علماء, ہمارے بزرگوں کے ورثے سے فائدہ اٹھا سکیں.